بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک میں ایک جانب سیاسی بحران ہے تو دوسری جانب دہشت گردی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ یکم فروری کو بلوچستان کے ضلع کلات میں دہشت گردوں کے حملے میں 18 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 23 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل 28 جنوری کو بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں ایک چیک پوسٹ پر حملے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہوئے اور 5 دہشت گردوں کو جوابی کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ پچھلے چند سالوں کے دوران بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ثابت کر رہا ہے کہ قومی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں، لیکن حکومت کو مذاکرات کا کھیل کھیلنے، پیکا ایکٹ منظور کرانے اور عدلیہ کو اپنے تابع لانے کے حربوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ کیا اس طرح سے دہشت گردی کے ناسور کا سدباب کیا جا سکے گا اور ملک میں قیام امن لایا جا سکے گا؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہالینڈ سے ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار اسد مفتی صاحب۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اسد مفتی صاحب، ریاست کی پہلی ترجیح دہشت گردی کا خاتمہ ہے، اس کے باوجود کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے ان حالات میں بھی مجھے لیا ہے اور مجھ سے بات کرنی چاہیے، اور میں بھی چاہوں گا کہ اس پہ بات کی جائے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ میرے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ دیکھیے صاحب، میں پچھلے 40 سال سے سن رہا ہوں کہ دہشت گردوں کی، انتہا پسندوں کی کمر توڑ دی گئی، کمر ٹوٹ رہی ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہم نے۔ لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ان کی کمر ٹوٹے نہ ٹوٹے، پاکستان کی کمر ضرور ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ بات ہے، انہیں خود بھی احساس نہیں ہے اس بات کا، تو میرے خیال میں اس میں یا آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے کہ بنانے والے بھی وہی ہیں اور اب توڑنے والے، کمر توڑنے والے بھی وہی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے ایک جرنیل حمید گل نے ایک بار کہا تھا کہ جس فوج کو میں نے ٹریننگ دی ہے وہ فوج انڈیا کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر وہ قوم فوج انڈیا کو معاف نہیں کرے گی تو آپ کے ہاں دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر انڈیا میں امن نہیں ہے تو آپ کے ہاں دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح افغانستان، انڈیا اور پاکستان، ان کی سرحدیں ابھی جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا مکمل ہیں، اور یہ سب سرحدوں کا جھگڑا سرحدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کو چین نہیں لینے دے رہا اور افغانستان پاکستان کو چین نہیں لینے دے رہا، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کو چین دینے نہیں دے رہے۔ تو اس لیے دہشت گردی جو ہے یہ تو پاکستان کے اپنے ہاتھ میں ہے، بال جو ہے اب ان کے اپنے کورٹ میں ہے، ابھی نہیں ہے بلکہ شروع سے میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے کورٹ میں ہے۔ کیونکہ مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل اسلم بیگ نے ایک بار کہا تھا کہ ہمیں $60 بلین ملے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میرا سوال ہے کہ $60 بلین میں بھی آپ کے ہاں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، انصاف پسندی ختم نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے پھر یہ تو پارٹ آف لائف ہے۔ اور پھر آپ کی پالیسی جو یورپ سمجھتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی پالیسی اینٹی انڈیا اور ٹیررزم پہ، خارجہ پالیسی جو ہے خاص طور پہ۔ تو اس لیے آپ سب کو یہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا، اپ سائڈ ڈاؤن۔ اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہو سکتی، وہاں آغاز ہو سکتا ہے، اسی طرح انتہا پسندی اور ٹیررزم میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا کوئی ایسا نظام ہوگا جو آغاز کیا جائے گا، اور وہ نظام میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر انڈیا میں جو ہے وہ امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ فوج کے بڑوں کو یا سیاستدانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی، جب میرے چھوٹے سے ذہن باہر بیٹھ کے یہ بات جو ہے سمجھتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بال ہمارے کورٹ میں ہے۔ اگر اس پہ آپ فردن بات کرنا چاہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو ٹاک، کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی
کیا یہ حکومت جو ہے، یہ جو حکومت ہے، کیا بے اختیار ہے یا اس میں کوئی آپ کو اہلیت ہی نظر نہیں آتی؟ نہیں دیکھیں، میں اس حکومت کو تو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ 47 سے لے کے جو حکومت ہے وہ شاید 2-1 سالوں میں کبھی بھی بااختیار نہیں رہی. 35 سال تو ڈائریکٹ مارشل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈائریکٹلی کہہ لیجیے ابھی تک بھی. میں تو بڑا حیران ہوں کہ ابھی کل کی بات ہے، گورنر سندھ جو ہے پھر اس کو پکارا ہے کمانڈر چیف کو کہ صاحب یہاں یہ بانٹ دیجئے، وہاں وہ بانٹ دیجئے. جب آپ خود جو ہے فوج کو کہیں گے کہ یہ کام کر دیجئے، وہ کام کر دیجئے، تو مطلب فوج کا جو ہے اس میں دخل نہ دینا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا. وہ بھی کہے کہ اچھا لائیے صاحب. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور وہ جو بڑے صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے انڈیا سے دوستی کریں یا چاہے افغانستان سے دوستی کریں یا دشمنی کریں. اور میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کس وجہ سے سب جھگڑا یا کس وجہ سے یہ دشمنی چل رہی ہے. اگر وہ حالات ٹھیک کریں گے تو اپنے آپ میرے خیال میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ انڈیا سے دوستی کریں، اور دوستی بھی صرف اتنا ہے کہ اس کو بڑا بھائی تسلیم کریں اور اپنے آپ کو جو ہے اس کا دوست سمجھے، تو بات ختم ہو گئی. اس لیے ہم کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. اگر ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں پھر چائنا کا رولا پڑ جائے گا، اس کے بعد امریکہ کا رولا پڑ جائے گا. لیکن میری اپنی جو ہے اطلاع کے مطابق امریکہ اب جو نئی اس کی انتظامیہ آئی ہے وہ بڑی سختی سے پاکستان کو یہ کہنے والی ہے کہ آپ انڈیا سے دوستی کریں تاکہ انڈیا جو ہے وہ چین کی طرف سے مداخلت کو جو ہے وہ کر سکے، مقابلہ کر سکے. تو آپ جو ہے انڈیا سے دوستی کریں. اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ 2-1 ماہ میں پتہ چل جائے گا. اور جب تک ہماری انڈیا سے دوستی نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا یا کوئی سمجھتا ہے تو ہو کہ انڈیا سے دوستی کے بغیر آپ کے ہاں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. یہ تو آپ نے بالکل اسد صاحب بالکل آپ نے بجا فرما دیا کہ جب تک ہم جو ہے وہ انڈیا سے دوستی نہیں کریں گے، اور بلکہ انڈیا نہیں جتنے بھی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ تعلقات جب تک بحال نہیں ہوں گے، ہم پرامن طریقے سے نہیں رہیں گے اور انہیں رہنے دیں گے، تب تک جو ہے وہ ہماری یہاں کی دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ ان کی در اندازی جو ہے جیسے جاری رہے گی. اچھا، اس سلسلے کو تو ہم نے جو بیچ میں ایک سوال آپ سے کی تھی کہ اس میں حکومت، ہمیں اس کوٹ میں حکومت جو ہے کوئی بھی ہر دور اقتدار میں حکومت کہیں نظر نہیں آتی. حکومت کا بھی تو ایک کردار ہوتا ہے کہ جہاں دہشت گردی کو ناکام بنانے میں اور اس کے خاتمہ کرنے میں ریاست کام کر رہی ہوتی ہے، وہاں حکومت کا اس کے بعد ایک کام آ جاتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ وہاں جا کے اپنا کردار ادا کرے. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ جب کردار ہی اپنا ادا نہیں کر پا رہی ہے تو کیسے ہم اس بڑے ناسور سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے؟ نہیں دیکھیے، اپنا کردار تو میں اسی وقت حاصل کر سکتا ہوں نا یا ادا کر سکتا ہوں جب میرے پاس کچھ ہو. یعنی میں اپنے آپ کو اگر پرائم منسٹر سمجھتا ہوں اور ہوں نہیں تو میرے خیال میں یہ مشکل ہو جائے گی. حکومتیں جو ہے وہ جن کی حمایت سے آتی ہیں اور جن کی حمایت سے جاتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ بار بار کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو ہے تھوڑی بہت آنی چاہیے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے ہمارے متعلق، یا تو ہم پیچھے ہو جائیں یا خود ہم آگے آ کے سنبھال لیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کی جو ہے وہ حکومت بہتر ہے تو پھر انہی کے پاس رہنے دیں. آپ کیوں 10 سال کے بعد سول کو کہتے ہیں کہ آئیے سب ٹھیک کریں؟ تو ایسا جو ہے میرے خیال میں ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو کنٹرول بھی کریں اور ان سے چاہیں کہ بھی ملک میں امن بھی ہو. اب فوج آپ کے پاس ہے، یعنی فوج کے پاس بندوق ہے، توپ ہے، ہر چیز ہے، تو وہ اگر نہیں کر سکتی تو بیچاری سول کیا کرے گی؟ سول کا تو مجھے یاد ہے اس نے شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہے اس نے بہت پہلے کہہ دیا تھا ان کو، انتہا پسندوں کو، لاہور میں کھڑے ہو کے کہ جب میں بھی وہی چاہتا ہوں، ہم بھی مسلم لیگ بھی وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، تو آپ پنجاب میں دھماکے کیوں کر رہے ہیں؟ شاید وہ یہ بات بھول گیا ہو لیکن مجھے یاد ہے ابھی تک اس نے یہ بات کہی تھی. تو اگر وہ بھی وہی چاہتے ہیں اور طالبان بھی وہی چاہتے ہیں یا دہشت گرد بھی وہی چاہتے ہیں، تو پھر حکومت وہاں فوج کہاں کھڑی ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے؟ تو میں نے جیسے کہا کہ یہ بڑی سیدھی باتیں ہیں. یعنی اگر فوج چاہے تو شام سے بھئی فوج کے پاس تو رسیدیں ہیں کہ وہ لوگ کہاں سے خریدتے ہیں، کیا خریدتے ہیں، دوپہر کا کھانا انہیں کون بھیجتا ہے دہشت گردوں کو، کس کے پاس آتے ہیں، ہر چیز انہیں پتہ ہے. تو وہ اگر کرنا چاہے تو میری جان بہت آسانی سے
بہت خوش اسلوبی سے کر سکتی ہے، لیکن ابھی اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی نہیں ہے ان کو کرنے کی، کیونکہ کئی بار یہ بات ہو چکی ہے، کہہ چکے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ہماری فرسٹ لائن ہے انڈیا کے خلاف. یار یہ کہاں سے میں کیا ان کو بتاؤں گا؟ یہ آن دا ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا ہوا کہ دہشت گردی اور یہ انتہا پسند ہے، یہ ہماری فرسٹ لائن ہے انڈیا کے خلاف. تو اب اگر یہ بات کہی گئی ہے تو یقیناً کرتے بھی ہوں گے یہ لوگ. تو جیسا میں نے کہا کہ ہمیں شاید کم پتا ہو، انڈیا کو ہمارے بارے میں زیادہ پتا ہے. تو اگر وہ چاہیں تو بے شک شام سے پہلے امن ہو سکتا ہے، اگر یہ ایمانداری سے چاہیں. جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ پتہ نہیں کہ گجرال صاحب نے جو پرائم منسٹر تھے انڈیا کا، انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ تو کہنے لگے ہم صبح دوستی کرتے ہیں، آپ شام کو بیک یارڈ سے آ جاتے ہیں. تو بات تو ان کی صحیح ہے، یہ بامبے کا جو بیک یارڈ ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے. اور اسی حساب سے اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ تو اچھا، جہاں ریاست کو جو ہے اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہے، وہاں اہل سیاست کو بھی جو ہے وہ اپنی ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اہل سیاست جو ہیں انہوں نے آج بھی اپنی ماضی سے کچھ نہیں سیکھا اور اسی ہی روش پر چل رہے ہیں؟ بھئی سیکھنے کی ضرورت کیا ہے سیاستدانوں کو؟ سیاستدان جو ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ وہ اپنی ٹرم نکال ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ جناب سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، سیاست پارٹیوں میں پہلے جمہوریت. بھئی کیوں سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت ہو جبکہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ علم ہی نہیں ہے، اور سیاسی جماعت کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ان کی اگر وہ جیت جائیں گے تو ان کی حکومت 5 سال تک چلے گی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صاحب چلنے دو، ایسے چلتا ہے جتنے سال ہے وہی نکالتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں بدعنوانی اور جسے آپ کہتے ہیں مال و دولت بنانا، یہی وجہ ہے کہ سیاستدان کو یا ہیڈ آف اسٹیٹ کو یا وزیروں سفیروں کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی نکال سکیں گے. کیونکہ یہاں اگر اس کا مقابلہ کریں تو ایک پرائم منسٹر آتا ہے، وہ تنخواہ پہ آتا ہے اور اس عرصے کے لیے آتا ہے جس عرصے کے لیے اسے بلایا گیا، اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے، تنخواہ اس کی ختم ہو جاتی ہے. کیا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. تو یہ سب باتیں آپ جو ہے لوگوں سے بھی نہیں سیکھتے اور کوئی بتائے تو بھی نہیں سیکھتے. اب میں جو یہ کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی چاہے تو میرے ان سوال کا جواب دے دے کہ بھی جب سیاستدانوں کو یقین نہ ہو کہ ان کی حکومت چلے گی تو وہ کیوں کریں، کیوں اس میں اپنی جماعت میں بھی الیکشن کروائیں اور اس میں بھی جمہوریت لائیں اور وہ ایکا کریں. اور چل تو سکتی نہیں، بندوق تو بندوق ہے. بھائی دیکھیں نا، یہ کوئی پوسٹ مین تو نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے، ان کے پاس بندوقیں ہیں. تو اس لیے سیاست کا جو ہے اور فوج کا ہے یہ تعلق یہی ہے، بنتا ہے آقا اور جو ہے وہ غلام کا. اچھا اسد مفتی صاحب، اس ریاست اور حکومت کے درمیان عوام کہاں ہے پھر؟ عوام دیکھیں نا، عوام اس میں کہاں آ گیا اور عوام کی کون سنتا ہے اور عوام کا رویہ بھی کیا ہے؟ اب تو عوام بھی اتنی کرپٹ ہو گئی ہے جتنے کے دوسرے ہیں. دیکھیں نا، میں یہ مثال بھی دیتا ہوں اکثر کہ ہر آدمی نے، ہر ادارے نے اپنا حصہ وہاں لے لیا ہے. فوج کا اپنا حصہ ہے، سیاستدانوں نے اپنا حصہ لے لیا، عدالت نے اپنا حصہ لے لیا. ادھر اب جو صحافت ہے، صحافیوں نے بھی اپنا حصہ مانگ لیا اور لے لیا. تو اب باقی عوام رہ گئے، لوگ رہ گئے. ان کو کیا ہے؟ وہ جہاں سے ملتا ہے، جیسے ملتا ہے، چاپلوسی کر کے، حمایت کر کے، مخالفت کر کے جتنا اس کو ملتا ہے وہ لے لیتا ہے. تو پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک زنجیر کی طرح وہ جو ہے بندھی ہوئی ہے. اس کا آپ ایک ختم کر دیں گے جو ہے وہ قرا جسے کہتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو باقاعدہ اس پوری زنجیر کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تو عوام بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے کہ وہ لوگ ہیں. اس لیے میرے اپنے خیال میں کہ پاکستان سے امیدیں کم ہیں اور نا امیدی زیادہ ہے. تو یہ جو اس منافقانہ رویہ جب یہ ہر جگہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو اس منافقانہ رویے کے ساتھ چلنا اور آگے بڑھنا پھر کیسے ممکن ہوگا اسد مفتی صاحب؟ میں نے عرض کیا صاحب، ہر آدمی، ہر ادارہ جو ہے اپنا اپنا اس میں دخل دے، اپنے اپنے ادارے کے بارے سوچے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بات تو بڑی دور چلی جائے گی، لیکن بہرحال مجھے کہنا ہے کہ آپ کا جو نصاب ہے، تعلیمی نصاب ہے، اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا.
اگر میرا بس چلے تو میں اس تعلیمی نظام کو سب سے پہلے آگ لگا کے بسم کر دوں اور پھر نئے سرے سے کتابیں لکھوا کے تو بچوں کو پڑھائی جائے، جس کا نتیجہ 20 سال کے بعد نکلے گا۔ اب جو مطالعہ پاکستان ہو رہا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اور جو ہم بھی پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی کوئی درست نہیں تھا، لیکن اب تو حالات بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کی، بچوں کی قابلیت اور یہ نوجوانوں کی قابلیت دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے مطلب میں بار بار پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک اپ سائڈ ڈاؤن نہیں ہوگا، کیونکہ اصلاح نہیں ہو سکتی پاکستانی معاشرے میں، سیاست میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں، یہاں آغاز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ آغاز کرنا چاہیں کسی چیز کا جسے انقلاب کہتے ہیں تو وہی لانا پڑے گا۔ آغاز کون کرے گا مفتی صاحب؟ اصل مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ بالکل آپ نے نشاندہی بھی کر دی، حل بھی بتا دیا، لیکن اس میں یہ بھی ایک لفظ کا اضافہ فرما دیجئے کہ ہر چیز کی شروعات کہیں سے تو ہوتی ہے۔ اچھا، وہ شروعات بھی اب آپ نے بتا دی کہ یہ شروعات آپ یہاں سے کر لیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کرے گا کون؟ پہلے آپ بندوق جو ہے نا فوج کی، اس پہ کور چڑھائیں، اس کو رکھے کارنر میں، سب سے پہلے یہ رکھیں۔ ان کو دخل اندازی کی بالکل اجازت نہیں۔ وہ سیاست دان جو کرتے ہیں وہ کریں، اور وہ ایمانداری سے کریں، جو ابھی ہم طے کر چکے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو عدالت ہے، عدلیہ ہے، اس کے برتے پہ جو ہے سیاست کی جائے۔ یہ اپنے حال میں چھونی میں رہیں، اپنے اس میں رہیں، اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سرحدوں کو پرابلم ہو، بھئی یہاں تو جو ہے میں حیران ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے اور سیلاب آتا ہے، برف پڑتی ہے، تو پھر فوج کو کہتے ہیں آئیے صاحب سول میں اور یہ سب ہٹائیے، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، تو وہ تنخواہ لیتے ہیں ان کو۔ ہمارے ہاں تو مطلب بغیر کسی بات کے ہر چیز پہ جو ہے قابض ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے جو ہے فوج والوں کو کہیے کہ آپ اپنے آپ میں رہیے، ہمیں کام کرنے دیں، یا پھر نہیں چاہتے تو آپ آ جائیں، ہمیشہ کے لیے آپ آ جائیں، مجھے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اصل مفتی صاحب آپ نے مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فوج کو تو ہم مود الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم خود انہیں بلاتے ہیں، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہاں جو بھی مصیبت آئے ہم سب سے پہلے انہیں پکارتے ہیں، چاہے وہ موسمی ہو، چاہے جی آپ کا سوال سمجھ گیا۔ جی تو جب ہم بلاتے ہیں تو وہ آ جائیں، اور جب ہم کہتے ہیں چلے جائیں تو پھر چلے جائیں۔ چلے کیوں نہیں جاتے پھر؟ اس میں تو ہماری اپنی نہیں اصل صاحب، اس میں بھی تو ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم انہیں مکمل، وہ جانا بھی چاہیں تو ہم انہیں مکمل طور پہ جانے نہیں دیتے ہیں، بلکہ خود علانیہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم آپ کو 10 سال رکھیں گے۔ بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ ان پہ بھی مقدمے چلا سکتے ہیں۔ یہ میں عدالت کی بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان پہ بھی مقدمے چلا سکتے ہیں کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وردی کے ساتھ ہی دفنائے جائیں گے اور ساتھ ہم 100 سال رکھیں گے، ان کو پکڑیں، ان پہ مقدمے چلائیں۔ میں آپ کے سوال کا صرف یہ جواب دے رہا ہوں کہ اگر میں بلاتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں آپ چلے جائیں تو آپ چلے جائیں، لیکن آپ نہیں جاتے، اس لیے کہ آپ نے میرے لیے اتنا تنگ کر دیا ہے۔ لیکن اس سے بہتر اصل مفتی صاحب، اس سے بہتر حل نہیں ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ہم خود کو بہتر کریں کہ کوئی نہ آ سکے، ہم ان اداروں کا استعمال کریں۔ سنیے، غلام سوسائٹی میں یہ لفظ بڑے اچھے ہیں، اخباروں کے لیے، رسالوں کے لیے، تقریروں کے لیے۔ غلام سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہو سکتی، صلاحیت نہیں بڑھ سکتی، صلاحیت نہیں بڑھ سکتی، کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ ہماری غلامی کا جوا تو اتاریے، پہلے ہمیں یہ تو بتائیے کہ بھئی مجھے چھوڑیے، ہم نے 47 کے بعد جو آزادی حاصل کی وہ کدھر چلی گئی اگر ہم آج بھی غلام ہیں تو یہ پوچھئے اپنے آپ سے، اور آپ دیکھیے ہمسایوں کو۔ 14 اگست کو دونوں ملک آزاد ہوئے، ایک کہاں پہنچ گیا، ایک کہاں رہ گیا۔ اس کی وجہ بھی اب میں بتاؤں؟ اگر کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن ان کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہاں فوج جو ہے 75 سال میں 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئی، اور ایک بار اس نے ایمرجنسی لگا دی تو لوگوں نے پتھر مار کے پرائم منسٹر کا ناک توڑ دیا تھا۔ اندرا گاندھی کی ناک ٹوٹ گئی تھی پتھر لگنے سے، مجھے یاد آج تک۔ ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی قومیں ہوتی ہیں۔ نہیں اصل مفتی صاحب وہ ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے کیا، بہتر کیا، آپ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ اہل سیاست کو کیوں نہیں مود الزام ٹھہراتے کہ ان کی ذمہ داری جو تھی انہوں نے کیوں نہیں پوری کی؟
اور نہ آپ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اب جہاں سے جاگے ہیں وہیں سے سویرا سمجھ لیں. ان کی ہے پرابلم، میں یہ نہیں کہہ رہا. سیاست دان کا اگر پرابلم نہ ہو تو فوج کیسے کر سکتی ہے؟ فوج کا پرابلم نہ ہو تو سیاست دان یا عدلیہ کیسے کر سکتی ہے؟ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت چاروں جو ستون ہیں وہ کرپٹ ہو چکے ہیں. اس وقت چاروں ستونوں نے اپنا اپنا حصہ مانگ لیا ہے اور لے لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ چھوڑیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. تو میں تو کہہ رہا ہوں جہاں سے آپ جاگے ہیں وہیں سے سویرا سمجھے. میں تو آپ کو مثالیں دے کے بتا رہا ہوں کہ اگر پہلے 70 سال 75 سال پہلے آپ نے دیکھنا ہو کہاں سے یہ بات شروع، تو انڈیا کو دیکھ لیں. اس کے بعد آج دیکھنا ہو تو پھر انڈیا کو دیکھ لیں کہ وہ 5ویں طاقت بن گیا دنیا کی. آخر مطلب وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ویسا ہی سوچتے ہیں، ویسی ان کی فوج ہے، بڑی فوج ہے. اور وہاں باندھ باندھ کی بولیاں ہیں، باندھ باندھ کے صوبے ہیں، باندھ باندھ کے چہرے ہیں. ہمارے ہاں تو لے دے کے ایک ہی ہے. سمجھے نا؟ تو یہ مطلب یہ بے وقوف آپ بننے کی اور کوئی بات نہیں ہے. اور جو فرض کیا آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے. ایک آدمی، ایک وزیر، ایک سفیر باہر جاتا ہے، واپس آتا ہے تو کہتا ہے جی بڑا اچھا میرا دورہ کامیاب رہا ہے. ابھی کس بات کا دورہ کرنے گئے تھے؟ کیا تم چلے؟ وہ جیسے جالب ہمارا کیا کہا کرتا تھا، حبیب جالب، کہ اگر صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جناب بڑا اچھا دورہ میرا ہوا ہے اور لوگ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، جہاں جہاں میں گیا ہوں تو یہ بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور میرا اتنا خرچ بھی نہیں ہوگا جتنا یہ وزیر سفیر لیتے ہیں. میرے لیے 2 بوتلیں شراب کی کافی ہیں، اسی سے میں ساری یہ باتیں کر دوں گا. تو سوال یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ ان کو پتہ ہے میری جان، ان کو ہر بات کا پتہ ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ سب جگہ پہ پیدا ہو رہے ہیں، وہ پیدا کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے خام کو کرنے کی؟ وہاں کسی کو یقین نہیں ہے کہ پاکستان کب تک چلے گا. اچھا اسد مفتی صاحب، جب سب کو پتہ ہے، سب بات کو جانتے ہیں، مرض کو بھی جانتے ہیں اور اس کا علاج بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود نہ مرض کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ آپ جیسے لوگ جب وہ بتاتے ہیں تو ان کی زبان بندی کی جاتی ہے، ان پہ قدغن لگائی جاتی ہے، انہیں دیوار سے لگایا جاتا ہے اور چنوایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی اچھا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اب دیکھیے، پھر نام لینے پڑیں گے تو خیر مجھے کوئی حرج بھی نہیں. ایک دور میں عمران خان فوج کا چہتا تھا، فوجی فوج اور عمران ایک پیج پہ ہے، وہ بہت بڑا ڈیموکریٹ ہے، وہ کیا باجوہ، اور وہ باپ کی طرح ہے. اب وہ آؤٹ ہے اور فوج خراب ہو گئی. اب یہ کہیں گے، اس وقت یہ کہتے تھے فوج کو، اب یہ کہہ رہے ہیں فوج دوست ہے اور فوج یہ ہے. کل کو دوسرا جائے گا تو وہ کہیں گے. یہ سیاست دانوں کا ایک فرض جو بنتا ہے کہ 4 5 جو بڑی پارٹی ہیں وہ یک وقت ہو گئے کہیں کہ صاحب ہمیں پاور نہیں چاہیے. فوج کو کہیں کہ ہمیں پاور نہیں چاہیے، ہمیں کہ آپ ہٹ جائیے، آپ اپنی چھونی میں رہیے، اپنی بارکوں میں رہیے، ہمیں کام کرنے دیں. تو پھر تو ہوگا. اگر فوج ایک کو نہیں کرتی تو فوج دوسرے کو اندر آگے لے آتی ہے، دوسرا گھوڑا تیار ہوتا ہے. اچھا آپ کا تجربہ ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں اور آپ لکھتے بھی ہیں، جب آپ یہ سارا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے یا آزمائی ہوئی قیادت ہے، یہ ساری ایک ٹیبل پہ بیٹھ پائے گی اور یہ کہہ پائے گی جو الفاظ آپ نے کہے؟ نہیں، یہ کہہ نہیں پائے گی، یہ کچھ کر بھی نہیں سکتی، اور یہ بیٹھ بھی جائے گی جب بھی کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ وڈرا نہ ہر آدمی کرے اپنے اپنے محکمے ادارے کے لیے. کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں یہ ہے کہ اگلا آ جائے گا وہ کر لے گا. مطلب سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے اور فوج نے فوج کا کام کرنا ہے، عدالت نے اپنا کرنا ہے، وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، عدالت بچا ہوا ادارہ تھا، اب وہاں کیا جو ہے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. تو ایسا تو ہوگا، یہ تو بات بڑھتی جائے گی. اب آگے جرنلسٹوں نے اپنا حصہ مانگ لیا ہے، وہ لے لیں گے، پھر اس کے بعد پوسٹ مین آئیں گے، پولیس آئے گی، سب اپنا اپنا حصہ لیتے جائیں گے. باقی عوام کا ہے، جیسا میں نے کہا عوام اس میں کہیں نہیں آتا. اور دوسرا یہ ہے، میں آپ کو مثال دوں، اگر فوج نے ٹھیک ہونا ہے تو بہت سی چیزیں ان کے لیے. مثلا نپولین جب جیتا یہاں یورپ میں، تو اس کو جرمن کا جو تھا، جرمنی کا وہ کیا ہے چانسلر فیڈرک، اس کی تلوار پیش کی گئی کہ جناب یہ شاہی تلوار ہے اور یہ ہم آپ کے لیے رکھتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں. فرانسیسیوں نے نپولین کو کہا. تو نپولین نے پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تلوار ہے. دینے والے نے کہا سیکٹری نے کہ یہ تلوار ہے. تو کہنے لگا میں کیا کروں اس کو، میرے پاس اپنی تلوار ہے. تو یہ بات ہے کرنے والی کہ فوج یا کوئی بھی ادارہ جب جو یہ کہے کہ جناب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس اپنی بندوق ہے، اپنی تلوار ہے، میں کسی کا کیوں لوں. ایسے ہی دولت، ایسے ہی مال و دولت، ایسے ہی ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. اور پھر دوسرا مطلب اس میں باتیں بہت سی ہیں، جیسے آدمی کیا کرتا ہے کہ بھئی
دیکھیں پہلے ہی سب سے میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کہیں تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ سوسائٹی جو ہے ہماری, آپ کے ہاں چوری کا تصور اور ہے, یہاں یورپ کا یا جو میں نے سیکھا یہاں کے اور ہے. یہاں تصور چوری کا یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے, وہ اگر آپ کسی بھی نیت سے اٹھاتے ہیں تو آپ چور ہیں, کسی بھی نیت. ٹھیک ہے. جیب کاٹنا یا ڈاکہ ڈالنا وہ تو چوری کا تو سوال ہی نہیں, وہ تو بہت کچھ ہے. لیکن اگر آپ نے وہ چیز اٹھا لی جو آپ کی نہیں ہے تو آپ چور ہیں. مجھے یاد ہے یہ تقریباً 20 سال پہلے یوگوسلاوین ایک پک پاکٹر جو جیب کترا تھا, وہ ایمسٹرڈیم میں جیب کاٹتا پکڑا گیا. آپ یقین کریں گے کہ پہلے صفحے پہ اخبار کی اس کی تصویر اور خبر تھی کہ جیب کترا ایمسٹرڈیم کے اس میں اسٹیشن پہ پکڑا گیا. یہیں سے معاشرے درست ہوتے ہیں جی, یہیں سے ترقی کی راہیں نکلتی ہیں. ایگزیکٹلی, ویری رائٹ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب یہاں سزا, جب یہاں پہ سزا جزا کا تصور ہی درست نہ ہو, امیر اور غریب کے لیے قانون ہی مختلف ہو, تو پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ درست ہوگا اور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو پائیں گے؟ تو یہ بھی اچھا, لیکن بقول آپ کے جیسے ہر کوئی اپنا حصہ بھی وصول کر رہا ہے اور ہر کوئی بازوؤں پہ پٹی باندھ کر احتجاج بھی کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کہ یہ کول و فیل کا جو تضاد ہے یہ ہمیں کس جانب لے کے چلے جائے گا؟ پھر نیچرلی یہ ہمیں جو ہے گڑھے میں پھینک رہا ہے, ہمارے آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے, مطلب اس میں تو ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں جیسے کہ کئی بار کہہ چکا ہوں اپنے انٹرویو میں کہ سوسائٹی کبھی بھی ایک جگہ پہ کھڑی نہیں ہوتی, یا وہ اوپر جاتی ہے یا وہ نیچے آتی ہے, ایک جگہ پہ کھڑی نہیں ہوتی. اگر آپ سمجھیں کہ یہ برائی اتنی رہے گی, نہیں. اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ہر آدمی جانتا ہے کہ پاکستان سوسائٹی اوپر جا رہی ہے کہ نیچے آ رہی ہے, ہر آدمی کو پتا ہے. تو اس لیے یہ آپ جیسے دانشور ان لوگوں کو بار بار بتائیں, ان سے کہیں ورنہ امید چھوڑ دیں, جیسے میں نے امید چھوڑ دی ہے. میں کریٹیسائز کر سکتا ہوں, تنقید کر سکتا ہوں, سوال کر سکتا ہوں, اگر وہ نہیں جواب دیتے تو ان کی مرضی. ہم اور آپ جیسے بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے منہ پہ تالے لگا رہے ہیں, آپ بجائے سننے کے, تو پھر ان تالوں میں آپ کیا کر سکیں گے؟ تو یہ تو کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ جو آم کا پیڑ لگاتے ہیں ہم اپنے کھانے کے لیے نہیں لگاتے, وہ تو آنے والی نسلوں کے لیے ہے. اگر ہم اپنے منہ پہ تالے لگائیں گے تو آنے والی نسلیں اچھا, اصل مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ جیسے آپ نے ہر ادارہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے اور اس جانب بڑھ رہا ہے, بجائے وہ تھا نا کہ اگر وہ کچھ لیتا ہے تو کچھ بہتری کی طرف گامزن ہو, لیکن وہ تو ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی سطح سے نیچے جاتا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ ہر کوئی اس نقطہ پر پہنچ رہا ہے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دم ایک ایسا انقلاب آئے گا یا ایسی تبدیلی آئے گی, اور کیا وہ تبدیلی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے یہاں بھی لا پائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اس کے لیے دیکھیں کوئی بھی ایسا ملک جہاں آپ نے یہ انقلاب کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, انقلاب کی بات ہے, وہ حالات نہیں ہے, سیاسی حالات نہیں ہے, سماجی حالات نہیں ہے, اور دوسرا مذہبی حالات نہیں ہے. آپ کے ہاں 72 فرقے ہیں اور ایک سب سے بڑا فرقہ شیعہ اور سنی جو دو آپس میں ہیں, یہ کبھی نہیں کسی طرح کی چیز پہ نہیں ہوں گے, متفق نہیں ہوں گے. اس لیے آپ یہ تو بھول ہی جائیں. جو بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے, مجھے 5 منٹ دیں اس سے بات کرنے کو, میں بتا سکتا ہوں کہ انقلاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں, حالات تو اس نہج پہ ہے, ایک انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ حالات جو اداروں کے حوالے سے یا جو کمیونٹی کے جو ہے وہ اس نہج پر ضرور پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے انقلاب آتا ہے. اب وہ نہ آئے اور وہ ذہنیت ہماری غلامی والی رہے تو ایک الگ بات ہے. نہیں, آپ کے انقلاب کے لیے سازگار نہیں ہے, دگرگوں ہے آپ کے حالات. آپ کے حالات ٹوٹ کے اس کے پہ ہیں. اگر امریکہ میں اب تحریک چل سکتی ہے کہ کیلیفورنیا کو الگ کر دیا جائے, کیلیفورنیا الگ کنٹری ہے, یہ بن جائے گا ایک دن, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے پاکستان کی بھی توڑ پھوڑ کا جو ہے وہ بڑا بے حد امکان ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور پھر جغرافیہ سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے. 47 میں ایک جغرافیہ تھا, اس کے بعد 2 جغرافی ہوئے, پھر 3 جغرافی ہوئے. اگر آپ اپنی باتوں سے دشمن قوتیں تو یہی چاہتی ہیں, ہمیں تو وہ نہیں نہ ہونے دینا چاہیے. دشمن قوتوں کا تو ایجنڈا ہی یہی ہے کہ یہ ان کو توڑا جائے, ان کو جو ہے ایک دوسرے سے دور کیا جائے, ان کے اتحاد میں دراڑ ڈالی جائے. نہیں, میرا یہاں سوال ہے کہ بڑی طاقتوں کو یا دشمن جو ہے ان کی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر فرض کیا انڈیا
انڈیا ہے, انڈیا قبضہ کر لے تو اس میں ہے کیا؟ نہ آٹا, نہ پانی, نہ دال, نہ چینی, نہ بجلی, تو وہ کس پہ کیا کرے گا؟ وہ ایسی بات نہیں ہے. آج کے دور میں قبضہ نہیں کیا جاتا ہے, کوئی قبضہ کسی ملک پہ کر بھی نہیں سکتا. آج کے دور میں اکنامکس ہے. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ کے اس میں نئی بات جو ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو آپ کو اس کا دیگر گوں اور توڑ پھوڑ سے پہلے اپنی پالیسی بنانے کے لیے امریکہ نہیں جانا پڑے گا, نئی دہلی جانا پڑے گا اپنی پالیسی بنانے کے لیے, خارجہ پالیسی لینے کے لیے, اپنی ہدایت لینے کے لیے. وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, دہلی جانا پڑے گا آپ کو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ حالات بہت بگڑ چکے ہیں, یہ بتاتے نہیں ہیں. اور پھر مطلب فوج کہاں کب کتنا کر سکے گی, سنبھال سکے گی؟ بڑی طاقتوں کے اور جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ملک, بڑی طاقت جو ہے وہ صرف اس دن کا انتظار کر رہی ہے. میں یہ واضح طور پہ بتا دوں, جو میں یہاں پڑھتا ہوں, اس دن کا انتظار کر رہی ہے جس دن کا نیوکلیر پہ ان کا قبضہ ہو گیا, ان کے انڈر آ گیا تو حالات سب ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان کے. جو کہیں گے وہی ہوتا جائے گا, کسی میں جرت نہیں ہوگی اتنا کہنے کی. لیکن جیسا کہ کہا ہے فوجیوں نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا. اس بات سے شریف آدمی, شریف ممالک جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ پاگل قوم ہے, یہ چلا سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے آپ اپنا بیڑا گرک کیے جا رہے ہیں, ٹھیک نہیں تو نہیں ہو رہے, اور عوام کو ٹھیک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور انقلاب کو تو آپ بھول ہی جائیں, انقلاب پاکستان اچھا, آپ جیسے اہل دانش جو ہیں وہ مایوسی سے قوم کو نکالتے ہیں اور امید کی کرن دکھاتے ہیں. اسد مفتی صاحب, آپ امید کی کرن کیوں نہیں کوئی دکھاتے ہیں؟ میں جھوٹ بول سکتا ہوں, آپ کہیں تو میں اس سے بھی اچھا اسکرپٹ بنا سکتا ہوں جو امید کرتے ہیں, جو شامی وغیرہ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے. ابھی وہ کل شامی صاحب کا میں نے دیکھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان میں آپ مزاحمت کرنا ہی نہیں چاہیے, آپ کو پاکستان میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے. اب بتائیں یہ باتیں کرنے والی ہیں 2025 میں, اور میں حیران ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو آپ چاہے تو میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں, میری پابندی نہیں ہے, لیکن وائی شوڈ, میں کس کے لیے بولوں؟ مجھے پیسہ نہیں چاہیے, میرے پاس اپنے پیسے ہیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ میرے پاس ہر چیز ہے, کار, موٹر, بنگلہ, ہر چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے. اور اس کے باوجود بھی جو ہے میں اگر کر رہا ہوں آپ کے سے بات یا پاکستان کے لیے بات, تو اس کا مطلب یہ کہ میرے دل میں کہیں نہ کوئی ہے یار, جہاں میں پیدا ہوا, جہاں میں ٹھہرا تھا, جہاں دوست ہیں, جہاں میرا گھر ہے, اس کو کچھ تو ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا, میں اپنا یہاں منہ کیسے دکھاؤں لوگوں کو جب وہ پوچھتے ہیں کہ آر یو فرام پاکستان؟ تو مجھے ایک کہانی گڑھنی پڑتی ہے, ایک کہانی بنانی پڑتی ہے صاف کہنے سے کہ جی ہاں میں پاکستان سے, یس آئی ایم فرام پاکستان. نو, آئی میڈ اے ون اسٹوری کہ یہ ہو گیا, پھر پارٹیشن ہو گئی, پھر ہم وہاں آ گئے. میں کس منہ سے کہوں؟ پھر ساتھ ہی وہ 3 سوال اور داغ دیتے ہیں. تو بندہ نواز, آپ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں, انسان بنیں, انسانوں کی طرح رہیں, اور انسانوں کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جتنے ملک ہیں ان میں آپ اپنا 2000 4000 کا نمبر چھوڑ کے انسانوں کی طرح رہیں. عدلیہ آپ کی 139 پر پہنچی ہوئی ہے. یہ کوئی باتیں تو نہیں ہے نا یار, یہ انسان تو نہیں. میرے خیال میں تو یہ کوئی گڑبڑ ہے. یو بلیو می, یہاں باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. ایک بار میری ماں یہاں آئی میرے پاس, تو میری بیٹی سویرا اس وقت چھوٹی تھی, تو میری ماں کے پاس چابیاں تھی جیسے گھر کی ہوتی ہیں. وہ چھٹی پہ آئی ہوئی تھی, تو اس چابیاں تھی. تو بیٹی نے دیکھا سویرا نے کہ دادی کے پاس چابیاں بہت ہیں, تو اس نے مجھے کہا کہ پاپا یہ دادی ماں کے پاس چابیاں کیوں ہیں اتنی؟ تو اس نے پوچھا میری ماں نے کہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہہ رہی امی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس چابیاں کیوں ہیں اتنی؟ تو کہنے لگی بتا دو کہ یہ فلاں کمرے کی, یہ فلاں الماری کی, یہ فلاں اس کی, یہ فلاں اس کی. تو میں نے اسے بتا دیا. تو سویرا کہنے لگی, پوچھنے لگی کہ پاپا آپ سب لوگ وہاں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگی ایک ہی گھر میں رہ کے آپ چیزیں جو ہے تالوں میں رکھتے ہیں, لاک کرتے ہیں ہر چیز کو. سمجھے نا؟ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, جھوٹ کیا ہوتا ہے, تالا کیا. اس نے پھر وضاحت کی, کہنے لگی ہمارے پاس تو 2 چابیاں ہیں, جب آپ باہر جاتے ہیں تو تم تالا لگاتے ہو, جب مما باہر جاتی ہے تو تالا لگاتی ہے, باقی تو ہمارے پاس کوئی بھی گھر کھلا پڑا, کوئی بھی چابی نہیں ہے. اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ کیسے رہتے ہیں. تو یہ سب باتیں سوسائٹی سے بنتی ہیں نا. اب آپ فرض کیا, یہاں ایک نہیں 1,00,000 واقعات ہیں. میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ایس ایم ظفر میرے پاس آئے ایک بار, تو میں انہیں چھوڑنے گیا ایئرپورٹ, تو چونکہ میں اندر چلا جاتا ہوں جہاز میں, تو ہم نے اندر جا کے کافی وافی پہلے پی, اس کے بعد میں انہیں جہاز کے گیٹ تک چھوڑنے گیا. تو ایک دم مجھے یاد آیا, میں کہ شاہ جی میرا تو اوور کوٹ چڑھا اتنے رہ گیا جتنے ہوئے. تو کہنے لگے جاؤ یار, تو پھر تم جاؤ تو وہ لے آؤ.
اور یا تم چلے جاؤ میں بیٹھ جاؤں گا, اب دروازہ ہی تو ہے. تو میں نے کہا نہیں آپ بیٹھے ہم بات کرتے ہیں, میں جب جاؤں گا تو جا کے لیتا جاؤں گا. کیا مطلب جاتے لیتے؟ میں کہ جی ہاں جاتے ہوئے میں لیتا جاؤں گا. اور وہی ہوا, ان کو بٹھا کے جب میں واپس آیا جہاں کافی پیتی صوفہ تھا, اس صوفے پہ میرا کوٹ پڑا, مطلب بغیر کسی بات کے. ایسے بے شمار باتیں ہیں, کوئی ایک نہیں. اب وقت ضائع ہوگا, میں انہی حوالوں سے بات اصل کرتا مفتی رہوں. صاحب آپ نے اپنے خوبصورت سویرا سے اپنے گلشن میں تو سویرا بکھیر لیا, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں بھی ہمیں بھی اپنی خوبصورت شاعری کا کوئی ایسا سحر جو ہے یا ایسا سویرا بکھیریں کہ جس سے کم اس گرداب ماحول میں کوئی تھوڑی سی جو ہے فضا جو ہے وہ بہتر ہو سکے. ہاں, وہ جب ہوئی تھی تو میں نے اس پہ ایک نظم لکھی تھی, اس کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جی جی کہ ایک سویرا تو ہو گیا گھر میں, واہ ایک سویرے کی آس باقی ہے. ٹھیک, تو یہ اس کا ایک شعر ہے. مطلب جب پوری نظم آج ہے جو ہے آج ہمیں آپ زمین پہ جتنے تارے ہیں سب تمہارے ہیں, اس طریقے سے بڑی لمبی نظم. آج ہمیں آپ کون سی غزل اپنی کون سی نظم سنا رہے ہیں؟ بھائی میں آپ کو سنا دیتا ہوں, 2-4 شعر ہیں وہ سن لیجئے. جی جی. وہ یوں ہے کہ الجھے رہنا کسی حساب کے ساتھ, الجھے رہنا کسی حساب کے ساتھ, مطمئن ہوں میں اس عذاب کے ساتھ. واہ بہت خوب. پڑھتے رہنا کسی پریوش کو, جی جی, پڑھتے رہنا کسی پریوش کو, اور سونا کسی کتاب کے ساتھ. واہ. بے حسابی کچھ ایسی بات نہیں, بے حسابی کوئی ایسی بات نہیں, حساب کے ساتھ. بے حسابی کوئی ایسی بات نہیں, بے حسابی کچھ ایسی بات نہیں, یاد کرنا مگر حساب کے ساتھ. واہ واہ واہ, یاد کرنا مگر حساب کے اچھا ساتھ. میں ہاں, یاد کرنا مگر حساب کے ساتھ. جی جی. تو میں آپ کو کوئی اردو کی غزل سناؤں یا پنجابی؟ سنائیں کوئی سنائیں. جو ہم کہتے ہیں کہ اس گھٹی فضا میں کوئی ایسا جو ہے ہوا کا جھونکا آپ کی غزل اور نظم سے ہی کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ حالات جو ہے کسی بہتر وہ ڈگر سمجھ کی میں طرف نہیں آئے گی. اچھا آپ میری غزل سنیں, ان کو چھوڑے. اچھا جی. اب فرشتے, میں یہ سناتا ہوں آپ کو اردو کی غزل, اس کا شاید پنجابی اگر وقت ہو تو بتا دوں گا. اے فرشتوں کے خدا تو کون ہے, واہ. اے فرشتوں کے خدا تو کون ہے, ایک جھلک اپنی دکھا تو کون ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. آسماں پر ہوگی تیری مملکت, واہ. دہر میں مجھ سے بڑا تو کون ہے. کیا بات ہے. اور رحم مادر سے نکلنا ہے مجھے, راستہ روکے کھڑا تو کون ہے. واہ. اور یوں ہے کہ پھر کراؤں گا تعارف میں تجھے, پھر کراؤں گا تعارف میں تجھے, زیست پہلے یہ بتا تو کون ہے. واہ. آ کے دو ہاتھ ہو جائیں ابھی, آ کے دو ہاتھ ہو جائیں ابھی, راستہ روکے کھڑا تو کون ہے. واہ. آسمان گر جائے ہم پہ یا خدا, آسمان گر جائے ہم پہ یا خدا, جو بھی مانگوں میں دعا تو کون ہے. واہ سبحان اللہ, بہت خوب جی. آ رہی ہے بو خون اطراف میں, راہزن یا رہنما تو کون ہے. واہ. یہ تھے چند شعر جو ہے اس کے. بڑی مہربانی جی, آپ کی اس خوبصورت شاعری کے ساتھ اور اس میں اس سوچ کے ساتھ کہ جس کی ہماری قوم کو بڑی انتہائی ضرورت ہے, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ پروگرام کے لیے اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہم سب کا اللہ نگہبان.